احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ کرنے کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابن شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ حافظ عامر سعودی عرب سے۔ صابن چونکہ خوشبو والے آتے ہیں، شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے، لہذا احرام کی حالت میں آنے کے بعد جب آپ غسل کریں گے تو یہ والا صابن استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک الگ صابن ملتا ہے وہاں پہ جو خوشبو کے بغیر ہوتا ہے، وہ صابن استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن احرام میں آنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے، ابھی آپ احرام میں آئے نہیں، غسل کر کے آپ وہ چادر اوڑھ رہے ہیں، لبیک آپ نے پڑھا نہیں ہے، تو اس سے پہلے آپ خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ خوشبو لگا بھی سکتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں آنے سے پہلے باقاعدہ خوشبو لگایا کرتے تھے، اس کے نشانات بھی باقی رہتے تھے، تو وہ لگا سکتے ہیں آپ۔ کیا دکان پر رش کی وجہ سے سنتیں چھوڑ سکتے ہیں؟ میری اپنی دکان ہے جس میں 2 سے 3 مہینے اکیلا رہتا ہوں، مغرب تک ہماری دکان کھلی ہوتی ہے، تو کیا میں 4 نمازوں کی سنتوں کو چھوڑ کر صرف فرض پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ دکان پر رش بہت زیادہ رہتا ہے۔ عرفان ناصر، ڈیرہ اسماعیل خان۔ دیکھیں، کبھی کسی عذر سے سنت موقدہ چھوڑ دینے کی تو گنجائش ہے، لیکن مستقل معمول بنا لینا سنت موقدہ کے چھوڑنے کا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سنت موقدہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، تو آپ مختصر کر لیں اس کو، دکان میں ہی پڑھ لیا کریں سنتیں، نوافل چھوڑ دیں آپ، لیکن سنت موقدہ جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2 اور مغرب کے بعد کی 2، یہ مختصر سی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں یہ آپ پڑھیں لازمی۔ تراویح پڑھانے کے لیے کم سے کم کتنی عمر ضروری ہے؟ قاری محمد عادل صاحب انڈیا سے۔ تراویح میں کم سے کم کتنی عمر کا بچہ قرآن شریف پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں، بچہ جب تک بچہ ہی نہیں پڑھا سکتا، بالغ ہونا ضروری ہے امامت کے لیے۔ ہاں، نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، لیکن جو بالغ لڑکوں کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ امام بالغ ہو، نابالغ بچہ تراویح نہیں پڑھا سکتا۔ کیا پیر سے کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں؟ کیا پیر سے کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں؟ عبداللہ صاحب کرناٹک سے۔ اگر کسی کے ہاتھ صحیح سلامت ہیں اور وہ پھر بھی پیر سے لکھ رہا ہے تو کیا شرعی حیثیت سے وہ گنہگار ہوگا؟ دیکھیں، تحریر کے ادب کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تحریروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، قلم کی قسم اٹھائی ہے، والقلم وما یسطرون، اور قلم کو ایک مقدس چیز قرار دیا ہے، کیونکہ قلم گواہی دیتا ہے۔ تو اور آسمانی کتابیں تحریری شکل میں نازل ہوئی ہیں، بعض آسمانی کتابیں، اور جو نازل نہیں ہوئیں ان کو اللہ نے تحریری شکل میں محفوظ کیا۔ تحریر ایک مقدس چیز ہے جس سے علم محفوظ ہوتا ہے، لہذا اس کو پاؤں سے قلم کو لکھنا جبکہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہوں، یہ بہرحال بے ادبی ہے، گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ناجائز بچوں کو قیامت میں کس طرح پکارا جائے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے رب کے اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ تو جو بچے دنیا میں ناجائز ہیں وہ کس نام سے پکارے جائیں گے؟ سکندر حسین احمد آباد سے۔ ناجائز بچے اپنی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، اور یہ جو مشہور ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ قیامت کے دن باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا، ہاں جو ناجائز بچے ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ قضائے عمری میں سفر کی نمازوں کا حساب۔ وسیم صاحب انڈیا سے۔ قضائے عمری کا حساب کرتے وقت سفر کی نمازوں کا اندازہ کیسے لگائیں؟ بھائی جیسے قضائے عمری کا لگا لیا، سفر کا لگا لیں۔ آپ اندازہ لگائیں میں سفر میں کب کب گیا ہوں، کہاں کہاں گیا ہوں، کتنے دن رہا ہوں، ایک لم سم اندازہ لگا کے تھوڑے دن اضافی ایڈ کر کے پڑھ لیں آپ قضا۔ تو آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے، یہ آپ کو اپنے سفروں کا زیادہ پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ بھائی۔ وسیم بھائی آپ کہاں کہاں گئے ہیں انڈیا سے، اور کس کس شہر میں گئے ہیں آپ انڈیا کے، تو آپ کو خود اندازہ لگانا ہے، ایک لم سم اندازہ لگا کے کچھ نمازیں اضافی ایڈ کر لیں اس میں، تاکہ یقینی طور پر عمل ہو جائے۔ کرونا وائرس احادیث کی روشنی میں۔ سہیل صاحب انڈیا سے۔ کرونا وائرس سے متعلق احادیث کے حوالے سے روشنی فرمائیں۔ بھائی میں نے تو روشنی کیا، میرا جو کلپ ہے ابھی 2 ملین سے زیادہ لوگوں نے سن لیا ہے کرونا وائرس، اس کے بارے میں آپ لکھیں میرے چینل پہ، مفتی طارق مسعود اسپیچز بھی میرا چینل ہے، اور آس مفتی طارق مسعود، یہ 2 ہمارے چینل ہیں، تو اس پہ آپ سرچ کر لیں۔ کرونا وائرس پہ نہ صرف ایک روشنی ملے گی، بلکہ آپ کو اس پہ پوری جو ہے وہ انشاءاللہ سرچنگ لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی، اس کے اوپر پوری اچھی طریقے سے طبیعت سے روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر میں نے۔ کیا انفرادی نماز کے بعد جماعت سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم آفس میں ظہر، عصر یا مغرب کی جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں، اگر اس کے بعد جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو کیا جماعت میں دوبارہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رمیز صاحب انڈیا سے۔ جی بالکل، حدیث میں ترغیب ہے کہ اگر تم نے فرض پڑھ لی اور پھر مسجد گئے، پتہ چلا جماعت ہو رہی ہے، تو آپ اس میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔
البتہ مغرب کی نماز آپ اس میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ دوسری نماز آپ کی نفل ہوگی اور 3 رکعت نفل ثابت نہیں ہے حدیث سے، تو اس لیے مغرب میں شرکت آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عصر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو پھر آپ گئے مسجد میں تو عصر ہو رہی ہے تو اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا یہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ تو اور فجر میں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی پھر آپ گئے ہیں تو فجر کے بعد بھی نفل جائز نہیں ہے۔ تو اس سے مراد صرف 2 نمازیں ہیں جن میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، ظہر اور عشاء۔ ظہر آپ نے گھر میں پڑھ لی، مسجد میں گئے، پتہ چلا جماعت ہو رہی ہے، دوبارہ شامل ہو جائیں تو نوافل کا ثواب مل جائے گا آپ کو اور جماعت کا بھی۔ عشاء آپ نے گھر میں پڑھ لی، مسجد گئے، پتہ چلا بھی تو جماعت چل رہی ہے، دوبارہ پڑھ لیں آپ، ڈبل ثواب ہو جائے گا۔